ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑا تھا۔ جب سب لوگ میلے کے اوپر چلے گئے اور بتوں کو توڑا، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ تیر کے ساتھ توڑا اور دوسری روایت میں ہے کہ کلہاڑے کے ساتھ جو ہے وہ توڑا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آخری جو ہے وہ بڑا جو بت تھا اس کے کندھے کے اوپر رکھ دیا کلہاڑا، اور جب لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بتوں کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسی نے توڑا ہوگا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو کچھ نہیں کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم تو خود مانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر تم اس کی کیوں پوجا کرتے ہو، اس کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے تیر سے یا کلہاڑے سے بتوں کو توڑا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور نے کعبے کے بتوں کو کیسے توڑا، کعبے کے بتوں کو کیسے توڑا۔ روایات میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام بتوں کو توڑنے کے لیے کعبے کے اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور اس چھڑی کو آگے بڑھاتے اور فرماتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، فرمایا حق آیا اور باطل فرار ہو گیا۔ یہ کہہ کر جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ بت اوندے منہ زمین پر گر جاتا تھا، جس بت کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ اوندے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ جان رحمت کی۔ ابراہیم توڑیں، مصطفیٰ اشارہ فرمائیں تو بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ید بیضا کا معجزہ کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ اتنی روشن ہو جاتا تھا، ان کا ہاتھ جب وہ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے اتنا روشن ہو جایا کرتا تھا ہاتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کہ اس کو دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی تھی، اتنا نور نکلتا تھا۔ وہ بغل میں ہاتھ ڈالیں باہر نکالیں تو اتنا نور ہو۔ میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جو نورن علی نور ہیں، اور ان کے نور کے بارے میں علامہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام ایسے نورانی تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں بخدا ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے جب وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ ایک میدان تھا جہاں بات کر رہے تھے، سامنے پہاڑ تھے، اسی دوران کسی بات پر حضور مسکرائے، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوتی ہے۔ اب جب حضور مسکراتے ہیں تو حضور کے دانتوں کے درمیان کی کھڑکی سے ایک نور نکلتا ہے جس سے سامنے کے پہاڑ روشن ہو جاتے ہیں۔ یہاں بغل میں ہاتھ ڈالیں نکالیں پھر معجزہ دکھائیں، وہاں مصطفیٰ مسکرائیں تو معجزہ بن جاتا ہے۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا